تو اسی احساس کمتری کی جھلک یہ ایک ہے کہ جو انڈیا پاکستان میں کام نہیں ہو وہ ایسا نہیں ہے. امامت کے موضوع پہ جو کتاب انڈیا میں لکھی گئی ہے مخصوصاً لکھنؤ میں، وہ پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں اتنی اہم اور اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی. اور اس کتاب کی ابتدا فرمائی تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ، اور جو ان کو القاب دیے جاتے ہیں ایران عراق کے بڑے علماء کی جانب سے، پوری ایک طویل فہرست ہوتی ہے. میر حامد حسین صاحب نے اس کتاب کو شروع فرمایا تھا، میر ناصر حسین صاحب نے اس کو مکمل فرمایا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے ابقات الانبات. اس کتاب کا عربی میں خلاصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ میلانی نے عربی میں خلاصہ کیا ہے، خلاصہ. تو وہ 23 جلدوں میں ہوا ہے، صلوات پڑھنے پر محمد والے. تو فضائل اہل بیت میں بہت کام کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین حسینی مراشی نجفی نے، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے انہیں خاص روحانی لگاؤ تھا. اور ان کی جو نجف سے ہجرت کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے توسل فرمایا تھا مولا امیر المؤمنین سے، اور خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا دیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بھی جو ایک نادانی ہوتی ہے کہ جب بقیع کا نقشہ ہوتا ہے تو اس میں جو قبر امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے، اس میں لکھ دیتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ غلط ہے، یہ کام، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش کے خلاف ہے یہ کام. ان کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے. حتیٰ بقیع میں اس احاطے میں بھی آپ اس نیت سے کھڑے ہوں کہ یہیں کوئی قبر ہے جناب سیدہ کی، یہ کام بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں میری قبر کو پوشیدہ رکھنا. اور اس دن 70 سے زیادہ نئی قبریں بقیع میں مولا امیر المومنین کے اصحاب نے بنائی تھی مختلف جگہوں پہ. اور انہی میں سے قبر کے پاس آ کر دوسرے سیاسی خلیفہ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بلایا جائے، قبروں کو کھودا جائے، اور فاطمہ کے جسم کو نکالا جائے، اور نماز ہم اس پر پڑھیں گے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر المؤمنین زرد عبا میں، کہ جو جنگ میں وہ استعمال کرتے تھے، اور ذوالفقار کھلی ہوئی تھی اور زمین پہ خط پڑ رہا تھا، اور جلال کے عالم میں آئے تھے، اور اس کے بعد ایک شخص کا گلیبان پکڑ کے اس کو پٹخا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرے حبیب کا حکم نہ ہوتا، وصیت نہ ہوتی، تو میں تمہیں بتاتا، لیکن یاد رکھو کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں، میرے حبیب کی وصیت تھی. وہ وصیت کیا تھی کہ اے علی، اگر تمہارے طرفدار ہوں اور ساتھ دینے والے ہوں تو قیام کرنا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک انگشت کے پورے کے برابر بھی کسی بھی قبر سے اگر مٹی ہٹی تو میں تمہیں قتل کر دوں. اب جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ یا خود ان کے گھر میں ہے، یا قبر رسول اللہ اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. ان بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنان، کے بتحقیق میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنتوں میں سے ایک جنت ہے. ٹھیک، یا بقیع میں ہے. اب جب بات ہوتی ہے بقیع کی تو اس احاطے کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش کے خلاف ہے. لہذا خود جب بھی میں گیا صلوات پڑھتے ہوئے، کچھ آگے تشریف لے آئیں، تو جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، صرف 2 ہی دفعہ موقع ملا، اس میں ظاہر ڈیلی جاتے تھے، ڈیلی بھی 2-3 دفعہ، تو خود ہماری روش یہ ہوتی تھی، خود میری روش کی جب زیارت پڑتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، تو اس طرف بھی اور اس کے بعد اس طرح سے پورا ایک کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا. مثلا ایک ایسے دور کھڑے ہو کے آہستہ 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 پورا ایک راؤنڈ لگایا، اور دل میں یہ کیا جناب سیدہ آپ کی قبر کہاں ہے؟ ہم آپ کی قبر کی جانب رخ نہیں کر پا رہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی نے توسل فرمایا تھا کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ملا کہ قبر تو پوشیدہ رہے، لیکن اگر تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا، تو تم جایا کرو فاطمہ معصومہ کی قبر پہ.
اس خواب کے بعد آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی اسی زمانے میں کہ جس وقت آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری تھے، تو وہ مولا امیر المومنین سے اجازت لے کر کہ اب میں جناب سیدہ کی قبر کی کے جوار میں رہنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ مجھے کہا گیا بس میں وہ جناب سیدہ کی قبر کی وجہ سے وہ حضرت معصومہ کی قبر کے پاس آ گئے تھے، اور ان کے اہم کاموں میں سے کام تھا شہید ثالث کی ایک اہم ترین کتاب کہ جس کا نام تھا احقاق الحق و ابطال الباطل، اس پر انہوں نے حاشیہ لگایا تھا کہ جس روش پر شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری نے فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام لکھے تھے، اسی ترتیب سے باقی کتب اہل سنت سے انہوں نے فضائل اہل بیت میں، مصادر میں، روایات میں حاشیے لگائے تھے، اور وہ بھی کتاب ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی تقریباً 35-36 جلد میں انہوں نے کام کیا راتوں کو جاگ کر۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ مودت اہل بیت کا ایک سمبل سمجھے جاتے تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی۔ ان کا ایک وصیت نامہ ہے کہ واقعی اس وصیت نامے پہ ایک مجلس ہونی چاہیے، اور اس میں سے ایک جو ان کی وصیت ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جب میں مر جاؤں تو جو میرا ممبر ہے، اس ممبر کے پاس ہم جاتے تھے، ہماری کلاس ہوتی تھی، آیت اللہ العظمیٰ وجدانی فخر جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس امام بارگاہ کی یہ خاص اہمیت ہے، ہر جگہ کی اہمیت ہے اس کی، اور اس ممبر کی خاص اہمیت ہے۔ اور شاید اس میں سے ایک وجہ یہ کہ شاید وہاں، کیونکہ بعض بتاتے نہیں علماء، امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے، تو آغا مرشی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لایا جائے ممبر کے پاس، اور میرے امامے کے ایک حصے کو ممبر سے باندھ دیا جائے، اور دوسرا حصہ جو ہے میرے جنازے سے باندھ دیا جائے، اور مصائب پڑے جائیں کس کے؟ رخصت امام حسین کی۔ کیا آپ نے نہیں سنی ہوگی چیز؟ یہ آج ہر جاہل آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑے محب اہل بیت ہیں، اور علماء مراجع جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ایسا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے جنازے کو لایا جائے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے پاس، اور ایک سرا ان کی زری سے باندھ دیا جائے امامے کا، ایک سرا میرے جنازے سے باندھ دیا جائے، اور پھر مصائب ایک پڑھنے والا پڑھے رخصت امام حسین۔ اور جب آخر میں میری قبر میں مجھے لٹا دیا جائے اور قبر بند کی جانے لگے، تو پھر ایک کسی مداح کو بلایا جائے کہ جو آخر میں بالکل مصائب پڑھے رخصت امام حسین۔